وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ نماز میں سستی دور کرنے کا علاج۔ ایک علی گڑھی طالب علم نے اپنی حالت کا ذکر کیا کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، اور میرے ہم مجلسوں نے اس پر اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض نے مجھے بہت کچھ متاثر کیا، اس لیے حضور کوئی علاج اس سستی کا بتائیں۔ اس پر حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جب تک خوف الہی دل پر طاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہو۔ ہم تو اپنی جماعت کو قبر کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں کہ قبر ہر وقت مد نظر ہو، لیکن جو اس وقت نہیں سمجھے گا وہ آخر خدا تعالیٰ کے قہری نشان سے سمجھے گا۔ طاعون کا نشان۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آخری دنوں میں آسمان سے ایک وبا نازل کرے گا اور اس سے ہلاک کر دے گا۔ ان دنوں میں جب موت کا بازار گرم اور خدا تعالیٰ کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو جاوے، توبہ کرے اور سمجھے کہ زندگی ناچیز ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ توبہ اور خدا تعالیٰ سے خوف اس وقت مفید ہوتا ہے جب کہ خدا کا عذاب نہ آ گیا ہو۔ خدا سے دور تر وہ ہے جو آنکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہو۔ اگر طاعون نہ آتی تو بھی ایک دانش مند اور سعید الفطرت کے لیے یہ سبق کافی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا اور بزرگ مر گئے اور مرتے جاتے ہیں، اور یہاں کوئی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ مجھے اطلاع دی کہ الامراض تشاء والنفوس تضاء، مرضیں پھیلیں گی اور جانیں جائیں گی، اور ایسا ہی فرمایا غضبت غضبا شدیدا، میں سخت غضب میں بھر گیا ہوں۔ یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم دیکھتے ہو، پس لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں۔ ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے کہ خدا کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے، جس سے گناہ دور ہوں۔ اگر ان پیش گوئیوں پر کسی کو ایمان نہ ہو تو کم از کم اتنا ہی سمجھ لے کہ اب تو ڈاکٹروں کی شہادت سے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ خطرناک بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ جب کہ اب ایسا خوفناک نمونہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ شخص کیسا ہی بد نصیب ہے جو اس وقت بھی غفلت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس بات پر تمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاعون آئے گی۔ سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں، اور یہ جو لکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس کے یہی معنی ہیں کہ جب موت نے آ کر پکڑ لیا پھر کیا فائدہ توبہ سے ہوگا۔ پکڑا ہوا تو درندہ بھی عاجز ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور خدا کا خوف اور خشیت پابندی نماز سے شناخت ہوتی ہے۔ دیکھو انسان گورنمنٹ کے احکام کی کس قدر پابندی کرتا ہے، پھر آسمانی گورنمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گورنمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں، کیوں قدر نہیں کرتا۔ یہ بڑا ہی خطرناک وقت ہے۔ طاعون ایک عذاب الہی ہے، اس سے ڈرو اور اچھا نمونہ دنیا کو دکھاؤ۔ اگر کوئی شخص سلسلہ میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے تو اس سے سلسلہ پر کوئی اعتراض نہیں آتا، کیونکہ سمندر میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے، لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس واسطے بہت دعائیں کرنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ غفلت سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آنکھوں سے جاتا رہتا ہے۔ پس اس وقت وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جو اس خطرناک وقت میں ٹھٹے کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے تنہائی میں دعائیں کرے، اور اس سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو رات کو یا دن کے کسی حصہ میں اس کا عذاب آ جاوے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔